أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألف بين قلوبنا وأصل ذات بيننا واهدنا سبل الإسلام اللهم ربنا اغفر لنا. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم أجرنا من النار 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 آمین یا رب العالمین. جو پچھلی دفعہ ہماری کلاس تھی، اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر شروع کیا، اور لاسٹ ٹائم جس رسول کا ہم نے پڑھا وہ نوح علیہ السلام تھے. ہم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی دعوت کا سفر شروع کیا تو انہوں نے تقریباً 900 سال کے اراؤنڈ دعوت تبلیغ کی، اور اس کے بعد بھی جو اینڈ رزلٹ تھے وہ بڑے کچھ سکسیسفل نہیں تھے. اور پھر ہم نے اسی کے اوپر وہ تکالیف دیکھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور حاضر میں برداشت کی، اور سبق کا جو مقصد تھا وہ یہی نکلا تھا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے. اب جب نوح علیہ السلام کا دور ختم ہوا اور وہ جو کشتی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک ماؤنٹین ہے، میں نے آج اس چیز کو تھوڑا ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ کشتی کہاں جا کے رکی. اب قرآن حکیم میں سورہ ہود کے اندر جو تلاوت ہے وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے جوڈی، جوڈی ماؤنٹین کا، اور یہی جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں بھی لکھی. اب اس ماؤنٹین کی جو نشانی ہے وہ یہ بتائی گئی کہ یہ جو ماؤنٹین ہے، یہ جو پہاڑ ہے، یہ ترکی اور جون سا ہے عراق کے درمیان ہے. یہ میں آپ کو گروپ میں شیئر بھی کروں گا. سورہ ہود کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان رک جا، اور پانی ختم کر دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا ظالم لوگوں کے لیے ہلاکت ہو. یہ پہاڑ اب آج کے زمانے میں ترکی کے ساؤتھ میں جون سا ہے، مطلب ساؤتھ کی طرف واقع ہے. اگر آپ وہاں سے عراق بارڈر کی طرف جائیں، یہ میں گروپ میں بھیجوں گا، اربل سے ہوتے ہوئے، تو وہاں یہ پہاڑ واقع ہے. تو اس جگہ کے اوپر نوح علیہ السلام کی جو دعوت تھی، دعوت حق تھی، وہ پھر مکمل ہوئی. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کچھ کلاسز پہلے کہ پھر نوح علیہ السلام سے جو نسل انسانی چلی تھی اس کے 3 گروپ بنے تھے، ایک حام، ایک شام، اور پھر ایک وہ جو چائنیز والے گروپ ہیں، مطلب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ادھر سے یاجوج مجوج آئے گی. ہم یہ چیز بھی پڑھ کے آئے تھے. اب روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک جو ان کا بیٹا تھا وہ مکہ کے پاس آ کے مقیم ہوا، اور پھر وہ جو قبیلہ ہے وہ چلتا رہا. مطلب اس طرح پھر نسل انسانی آگے بڑھی. اب اس کے بعد جو دوسری بڑی قوم تھی نوح علیہ السلام کے بعد، وہ قوم تھی قوم عاد، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے سیدنا حود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا. اور ان کے درمیان کتنا فرق ہے یہ اب نہیں پتا. یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ہم نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کہا تھا کہ کتنا فرق ہے. اسلام کے اندر یہ چیز جو سی ہے ڈیفینیٹ نہیں ہے. اسی طرح نوح علیہ السلام اور حود علیہ السلام کے بعد بھی ڈیفینیٹ نہیں ہے، لیکن سیکونس یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد پھر حود علیہ السلام جو ان سے ہیں.
وہ پیغمبر آئے اور وہ اپنی قوم کے اوپر آئے۔ اب آگے یہ جو آیات ہیں ہماری، یہ لگ بھگ 8 آیات ہیں۔ یہ 8 آیات حضرت حود علیہ السلام اور قوم عاد کا مکالمہ ہے۔ پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کا مکالمہ پڑھا تھا، اب ہم قوم عاد کا مکالمہ پڑھیں گے حود علیہ السلام سے، اور پھر اس کے اوپر بھی جون سی ہے مطلب جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کے ساتھ مطلب ڈسکس کر لوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ دیکھیں ہر نبی کا پیغام ایک ہی تھا، اور ہم نے عاد کی طرف انہی کے بھائی ہود کو بھیجا۔ مطلب اللہ نے قوم عاد میں سے ہی انہی کے اندر سے ایک نبی بنائے، ان کا نام تھا حود علیہ السلام۔ اور حود علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا قومی، اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ مطلب وہی پیغام ہے جو کہ سارے نبیوں نے آ کر دیا۔ اب یہ دیکھیں ترجمے میں کیا آتا ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اب دیکھیں وہی مکالمہ پھر ایسے شروع ہوگا جس طرح نوح علیہ السلام والا مکالمہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ اب آگے سے انہوں نے پھر آگے سے کیا جواب دیا؟ ان کی قوم میں جو آبر لوگ کافر تھے، مطلب جو وہی بزرگ لوگ تھے، بڑے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں۔ اب انہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا دیا، اسی طرح جس طرح نوح علیہ السلام کی دعوت کو ان کی قوم نے جھٹلایا تھا، اسی طرح حود علیہ السلام کی دعوت کو قوم عاد نے بھی جھٹلا دیا اور ان کو کہا کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ آگے سنیں، قال یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اب یہ پھر وہی بات ہے کہ انہوں نے قوم کو بتایا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مطلب وہی چیز جو نوح علیہ السلام نے کہی تھی۔ اب اللہ نے آگے سے حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں ذرا کم عقلی نہیں ہے، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، مطلب میں تمہارے لیے رسول ہوں۔ ابلغوکم، اب میں تبلیغ کرنے آیا ہوں، رسالاتی، رسالت کا پیغام لے کے آیا ہوں، ربی، اپنے رب کی طرف سے، وانا لکم ناصح امین۔ مطلب یہ ایک وہی پیغام ہے جو کہ پہلے بھی نبی تمہارے نبی لے کے آئے۔ ظاہری بات ہے نوح علیہ السلام کا قصہ ہو کے ہٹا تھا، قوم عاد کو ان چیزوں کا پتہ تھا، کیونکہ لوگ ٹریول تو کرتے تھے ٹریڈ کے لیے، تو اس چیز کا اندازہ تو تھا۔ اب اس اندازے کے باوجود بھی مطلب اب ان کو یہ فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھی میری بات نہ مانیں، اور وہی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ آگے سے آپ قوم نے کیا کہا؟ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطة فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ تم کو اپنے پروردگار کا پیغام، یہ تو ہم نے پڑھ لیا، اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تم میں یہ یاد کرائے کہ مطلب اللہ ہی ہے، اور اس سے پہلے اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد آباد کیا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہ وہی بات انہوں نے کی جو نوح علیہ السلام نے کی اپنی قوم کے ساتھ، کہ یار مطلب میں تمہیں کس چیز کا مسئلہ ہے؟ کوئی تکبر ہے؟ کیا یہ تکبر ہے کہ اللہ نے مجھے نبی کیوں بنا دیا؟ اور پھر وہی بات کی کہ تم سے پہلے ابھی نوح کی قوم گئی ہے، اور اللہ نے تمہیں نوح کی قوم سے زیادہ ڈیل ڈول دیا، مطلب تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا، تمہیں زیادہ طاقت دی، اور تم پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اب جو قوم عاد تھی نا، قوم عاد، ان میں برائیاں کیا تھیں؟ ان میں برائیاں یہ تھیں کہ یہ طاقتور بہت زیادہ تھے، گمراہ تھے، بت پرست تھے، اور یہ بڑے بڑے محل بناتے تھے، شدید بڑے بڑے محل تھے یہ بت پرست۔ سورہ احقاف میں آتا ہے کہ یہ مقام احقاف کے اوپر مقیم تھے، ٹھیک ہے؟
کہاں مقیم تھے؟ مقام احقاف پہ۔ وہ مقام میں آپ کو تھوڑی دیر میں جو ان سے ہے نا دکھاتا ہوں۔ اب قوم عاد کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ ہود میں آئے گا، سورہ الاعراف میں آ گیا، اور اسی طرح سورہ حاقہ کے اندر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا ذکر اس طرح کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو احقاف جگہ ہے، وہ جگہ یمن اور عمان کے بارڈر کے پاس ہے۔ میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ جو خالی صحرا ہے، اس جگہ کے اوپر یمن اور عمان کے درمیان اس صحرا کے اوپر قوم عاد آباد تھی۔ اب اس جگہ کے اوپر زندگی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ سعودی عرب کے ڈائنامکس بھی دیکھیں، تو جو سعودیہ کا شہر ہے وہ ایک ورٹیکل لائن ہے اور ایک ہاریزونٹل لائن ہے، اس کے اندر آباد ہوا ہے۔ وہ ورٹیکل لائن اسی طرح چلتی ہے جس طرح شہر شروع ہوتا ہے دمام سے اور نیچے آتا جاتا ہے۔ اب اس کا دیکھیں، کچھ حصہ سعودیہ کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، کچھ یمن کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، پھر عمان کے ساتھ، یہ پوری جگہ ہے۔ اور یہ چیز کہی جاتی ہے کہ پہلے یہ جو جگہ تھی یہ آباد تھی، لیکن مطلب سرسبز اور شاداب تھی، اور اس میں بڑے بڑے ان کے گھر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تباہ و برباد کر دیا، پوری قوم کو الٹ دیا۔ اس صحرا کا نام، مطلب اس کو سینڈ ڈیونز کہتے ہیں، اور اس کو رب الخالی کہا جاتا ہے۔ مطلب ایک ایسی چیز جو کہ ایک ایمٹی سپیس ہے، ایمٹی ڈیزرٹ ہے، اس چیز کو یہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ذکر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن حکیم کے اندر بھی آتا ہے۔ اب کہاں آتا ہے؟ قرآن میں آتا ہے وَاسْكُرُوا أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ یہ احقاف کا مقام ہے جہاں قوم عاد کو ڈرایا گیا۔ اب یہ جو بارڈر ہے عمان اور یمن کا، اب اس کے درمیان زندگی نہیں ہے، یہ یہاں ان کو ڈرایا گیا۔ اور یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے قوم عاد کا کہ دنیا کی سب سے بڑی جو نیشن تھی وہ وائپ آؤٹ کر دی اللہ نے، مطلب ٹوٹلی ختم کر دی۔ اور ان کے اوپر اسی طرح پھر اللہ نے عذاب دیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حاقہ کے اندر، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بَرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ مطلب یہی قوم عاد والے بڑے مضبوط اور طاقتور تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں اور آج بے حد تیز وہ تند ہوا سے غارت کر دیے گئے۔ سورہ حاقہ کے اندر آتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں سخرها علیہم سبع لیال وثمانیت ایام۔ اور جب یہ ان کے اوپر تیز ہوا آئی تو یہ کنٹینیو 7 رات اور 8 دن رہی، اور پھر ان کو اس ہوا نے ایسے نچوڑا جیسے زمین پر کھجوروں کے پتے گرے ہوتے ہیں۔ مطلب اتنی دیر تک وہ زمینوں پہ گر گئے، مر گئے۔ 8 دن اور 7 راتیں یہ ہوا چلی، جس کے بعد یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اللہ نے حضرت حود علیہ السلام کو اور ان کے جو برگزیدہ لوگ تھے، کچھ لوگ جو اللہ کی پیروی کرتے تھے، ان کو اللہ نے بچا لیا۔ ان کو ایک ایسے پارک میں پارک کر دیا، ایسے باغیچے میں، ایسے حدیقے میں رکھ دیا جہاں ان ہواؤں کی ٹھنڈی مطلب اور تازیت آتی ہوتی تھی۔ ان کو وہاں رکھا ان 8 دنوں میں، اور پوری جو قوم عاد تھی اس کو نیست و نابود کر دیا۔ ایک تبری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے کہ انہوں نے پھر اس چیز کو بتایا کہ یمن کے اندر ہی حضرت حود علیہ السلام کی قبر مبارکہ ہے۔ انہوں نے یہ حدیث سن رکھی تھی، انہوں نے یہ کسی سے سن رکھا تھا، اور انہوں نے اس کو پھر اسی طرح آگے بیان کیا۔ اب سخت ہوائیں چلیں اور کام ان کا تباہ ہو گیا۔ اب یہ جو آگے مکالمہ ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ ان کے ساتھ پھر ہوا کیا۔ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين۔ اب یہ دوبارہ شروع ہو گیا وہی مکالمہ، اور وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں؟
قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ اور ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا تھا اپنا معبود؟ مطلب حضرت حود علیہ السلام نے کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو جو اپنے بزرگ دو نمبر مطلب بت جن کی تم پوجا کرتے ہو، کیا تم اور تمہارے باپ دادا جن کی پوجا کرتے ہیں تم اس کا مطلب رسپانسبل مجھے دیتے ہو، مجھے کہتے ہو کہ میں ان کی پوجا نہیں کرتا، اور تم مطلب دلیل اس چیز سے مانگتے ہو، اور آگے سے تم اس ہٹ درمی کی وجہ سے کہتے ہو کہ یار جو اللہ کا عذاب آنا ہے وہ آ جائے۔ اور پھر حود علیہ السلام نے ان کو وعید سنائی کہ سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اب آپ دیکھیں اس انسانی تاریخ کی یہ چیز یاد رکھیں کہ انسانی تاریخ کی بگیسٹ نیشن جو وائپ آؤٹ ہوئی ہے وہ قوم عاد تھی، حود علیہ السلام کی۔ اب آپ دیکھیں کہ حود علیہ السلام ایک شریف النفس انسان تھے، وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ اللہ کی بات مانو، لوگوں پر ظلم مت کرو، یہ بڑی بڑی عمارتیں تم کیوں بناتے ہو؟ یہ بڑی عمارتیں کیا تم اس لیے بناتے ہو کہ کیا تم نے پوری عمر ادھر ہی رہنا ہے؟ اتنی مضبوط عمارتیں بناتے ہو، مطلب جسم میں بھی بڑے، مطلب یہ بڑے بڑے لوگ تھے، یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ بڑے طاقتور لوگ تھے۔ اور حود علیہ السلام انہیں کہتے تھے کہ تم تو ایسے یہاں ساری عمارتیں بنا رہے ہو جیسے سارا کچھ تمہیں یہاں ہی مل جائے، تم نے اس دنیا سے جانا ہی نہیں۔ اور یہ آگے سے حود علیہ السلام کی بات کو سنی انسنی کرتے تھے اور ان کو آگے سے کہتے تھے کہ یار جو عذاب لے کے آنا لے آؤ، جس طرح مشرکین مکہ نے بھی یہ بات کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کی بات کرتے تھے۔ اب ہوا کیا، یہ جو اندھیری آئی یہ اندھیری کیسے آئی؟ اب اس کے اوپر حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اور اس کو سپورٹنگ ترمیزی کی ایک حدیث بھی ہے، لیکن اصل حقیقت تو اللہ کو پتہ ہے۔ اب حود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا یہ کہ 3 سال قحط سالی رہی۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مقیم تھے یمن اور عمان کے بارڈر کے اوپر، ٹھیک ہے، جس کو کہا جاتا ہے رب الخالی دور حاضر کے اندر۔ اگر آپ گوگل کریں گے نا، میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ کو یہ مل جائیں گے، یہ سینڈ ڈیونز ہیں، یہ یہاں کوئی بھی نہیں جاتا، یہ اتنا بڑا صحرا ہے کہ مطلب یہاں زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پچھلے 40-50 سال پہلے، واللہ عالم، کو برٹش بندہ تھا جس نے لوکل لوگوں کے مطلب مدد سے اس صحرا کو پار کیا، مطلب سارے کو نہیں لیکن وہ اس میں سے گزرا، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اب وہ کس کس حصے سے گزرا یہ اب ہمیں نہیں پتا، مطلب اس کی جو سی ہے نا تاریخ وہ نہیں ملتی ہے، لیکن وہ بڑا اپریشیٹ ہوا تھا اس چیز پہ کہ اس نے اس جگہ کو کراس کیا۔ یہ اتنا بڑا جو سا ہے صحرا ہے۔ اب یہ لوگ وہاں پہ مقیم تھے۔ اب جب یہ لوگ وہاں پہ مقیم تھے تو قحط سالی آ گئی۔ اب ظاہری بات ہے، آپ سے ایسی جگہ پہ رہتے ہو جہاں سبزہ ہو اور 3 سال بارش نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو چیزیں خراب ہو جائیں گی، قحط آ جائے گا، مفلسی آ جائے گی۔ جب قحط سالی آئی تو ان لوگوں نے کیا کیا، قوم عاد نے اپنا ایک وفد بھیجا، اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا۔ اب وہ جو ڈیلیگیشن تھا وہ کوئی 60-70 کے قریب لوگ تھے جو کہ مکہ آئے۔ اب اس ٹائم پہ مکہ کے اندر حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک قبیلہ مقیم تھا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سام میں سے تھا، ٹھیک ہے، بلاد الشام جس کو ہم کہتے ہیں، کہ سام کی اولاد جو تھی اس میں سے ایک کوئی قبیلہ وہاں مقیم تھا۔ اور وہ شخص، وہ جو قبیلہ آیا تھا دعا کرنے، وہ قبیلہ دعا کرنے یہی آیا تھا کہ ہم اللہ سے جا کے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہماری قحط سالی ختم کر دیں۔ اب آپ دیکھیں ایک چیز سمجھیں کہ کعبہ کی جو حرمت ہے، اللہ نے کعبے کا مقام کب بنایا؟ جیسے ہی آدم علیہ السلام کو بنایا۔ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے کہ کعبے کی تعمیر اور توسیع وہ ابراہیم علیہ السلام نے کی اور اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ اب یہ پیغمبر بعد کے پیغمبر ہیں، لیکن کعبے کی جو بنیاد تھی، سنگ بنیاد تھا، وہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے رکھ دیا۔ اور جتنے بھی مشرک گزرے
जिस तरह कौम आद थी, वो बुत परस्त थी, लेकिन दुआ के लिए उन्होंने अपना काफिला भी उधर ही भेजा। और वो काफिला वहां से फिर अंधेरी लेके आया, जब उसको तीन बादल दिखाए गए वहां, कि हाँ भाई बताओ कि अब तुम्हें कौन सी बादल चाहिए। उसने एक काला बादल देखा, उसने कहा यार ये अच्छा है, ये बहुत बारिश देगा। फिर उसको आगे से आवाज आई कि ये कौम आद का एक बंदा भी नहीं छोड़ेगी। ठीक है। पर वही बात है कि अल्लाह पे इत्तेकाद नहीं था इस कौम का, और वो गर्क हो गए। मैं आपके सामने तिरमिजी की हदीस पढ़ता हूँ, ये इब्ने माजा में भी है, ये तीन चार जगहों पे और भी रिपोर्ट हुई है। ये तिरमिजी में छोटा है, मैं लेकिन आपको इसमें एडिशन कर दूंगा जो कि बाकी रवायतों में साथ है। कबीला बिन रबिया का एक शख्स था, ठीक है। वो मदीने आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वहां आपके पास दौरान गुफ्तगू मैंने कौम आद के कासिद का जिक्र किया। ठीक है, वो जो शख्स जो सहाबी बता रहे हैं ये हदीस, वो कहते हैं कि मैंने ये जिक्र किया कि कौम आद के कासिद का मैंने जिक्र कर दिया, वो कौम आद का जो कासिद आया था। और और उन सहाबी ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं इस बात से कि मैं आद के कासिद जैसा ना बन जाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आद के कासिद का क्या किस्सा है, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था। ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि ये कबीला बिन रबिया के जो शख्स थे ना सहाबी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे थे। उनका कुछ झगड़ा था किसी कौम के साथ, किसी कबीले के साथ। और रास्ते में उसी कबीले की एक अबेंडेंड औरत पड़ी हुई थी बाहर, और उस औरत ने इन सहाबी से दुआ से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाएं। तो ये उनको साथ ले आए, उस औरत को। अब इन्होंने जब जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत की उस कबीले की, तो उस औरत ने ये नहीं देखा कि उस कबीले ने मुझे निकाला है, वो औरत फौरन अपने कबीले को डिफेंड करने लगी। तब इन सहाबी ने अर्ज किया कि यार ये तो मैंने वही काम किया जो कि कौम आद के कासिद ने किया था, कि वो मुसीबत अपने साथ ही ले आया। मतलब उन्होंने इस तरह से ये मुहावरा बोला। मक्का में ये मुहावरा इस तरह से मशहूर था कि यार ओ, कहीं तुम कौम आद के कासिद ना बन जाना। मतलब मुशरकीन मक्का को ये चीज इस तरह पता थी कि कौम आद का कासिद ही उल्टा काम करके गया था, जिससे पूरी कौम तबाह हुई। तो अब ये सहाबी कहते हैं कि मैंने मुहावरतन ये कहा कि ये तो मैंने कौम आद के कासिद वाला ही काम हो गया मेरे साथ। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौम आद के कासिद का क्या किस्सा है। फिर सहाबी कहते हैं, मैंने कहा अच्छा हुआ आपने वाकिफ कार से पूछा, मैं आपको बताता हूं कि कौम आद जब कहत से दो चार थी, जब उनमें कहत सारी थी, तो कौम आद ने कील नामी शख्स, एक शख्स था उसका नाम था कील, उसकी सरबराही में एक काफिला भेजा। वो काफिला बकर बिन माविया के पास ठहरा। मक्का में जो मुकीम था शख्स, वो बकर बिन माविया था, जो पोता था हजरत साम का, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मतलब औलाद में से था। अच्छा, अब जब वो वहां ठहरा तो बकर ने उसे शराब पिलाई, और फिर उसको दो मशहूर औरतें वहां ला के दी जो कि नगमे पढ़ती थी, मतलब रक्स और वही महफिलें फजूल हरकतें। वो मतलब उसने इस तरह उसको वेलकम किया। फिर कील ने वहां से निकलकर, एक मोहरा पहाड़ था मक्का के अंदर, कोई मोहरा पहाड़ था। उस पहाड़ को मोहरा इसलिए कहा जाता था कि वहां का जो कबीला था उसका नाम था मोहरा। आप याद रखें ये सिविलाइजेशन को बहुत बड़ी बड़ी नहीं थी, चंद 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 लोग थे। क्योंकि असल सिविलाइजेशन मक्का में इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद शुरू हुई। पहले वाली जो थी वो ये इसी तरह ये छोटी मोटी थी। ठीक है। अब मोहरा पहाड़ पे जाकर उसने दुआ मांगी कील ने, और फिर उसको आगे से बादल दिखा दिए गए कि हाँ जी, बदलियां छा गई आसमान पर। और उससे कहा गया कि चूज करो, और उसने काली रंग की बदली को पसंद कर लिया। और फिर उसे कहा गया कि ये तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। ठीक है। और फिर उन सहाबी ने ये इजरसलना अलैहिम रिहल अकीम, मतलब ये वाली जौन सी है ना आयत पढ़ी। ठीक है। और उसी हदीस में आता है कि कौम आद पर अल्लाह ने अंगूठी के हल्के के बराबर सिर्फ हवा छोड़ी थी, मतलब इतनी कम हवा छोड़ी थी उनके ऊपर, और उस हवा ने उनको नेस्त और नाबूद कर दिया। तो गर्ज कहने का ये है कि ये हदीस मैं आपसे शेयर कर दूंगा। गर्ज कहने का ये है कि यहाँ ये वाकया अल्लाह ने इसीलिए बताया कि हम इससे इबरत पकड़ें। हम इससे इबरत पकड़ें कि अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह मुझे आपको किसी को भी बदल सकता है, मतलब एक अच्छे मनसब से हटा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एक ही मनसब के ऊपर रह सकते हैं।
تو انسان کو یہ سنتیں نہیں اپنانی چاہیے جو کہ قوم عاد کی سنتیں تھیں، ٹھیک ہے؟ جو قوم عاد کی سنتیں تھیں، یہ جون سا ہے خطرناک چیز تھی۔ اللہ نے یہ اپنا علم تذکیر بے ایام اللہ کر کے دکھایا، کہ یہ لوگوں کو بتایا کہ یہ جو قوم تھی یہ اتنی بری قوم تھی، اور ہم نے اس کا وائپ آؤٹ کر دیا، دنیا کی سب سے بڑی قوم اس کا وائپ آؤٹ کر دیا۔ تو سپر پاور ہر چیز کا جون سا اختیار ہے وہ صرف اللہ کو ہی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی ہٹ درمی سے، ایسے تکبر سے، ایسے غرور سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد اللہ الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔